اور یاد رکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ سے لے کر آج تک اللہ نے کئی دفعہ مسلمانوں کو آزمایا اور یہ ایک چھاننی لگائی کہ کون ایمان، اعتقاد اور نبی کریم کے محبت کے دعوے میں سچا ہے اور کون شخص نفاق کے ساتھ کھڑا ہوا ہے۔ سورۃ احزاب ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتے ہوئے اہل مکہ، یہود اور دوسرے غیر مسلمان انفرادی حیثیت سے اخیر تک پہنچے لیکن کوئی کامیابی نہ ہوئی۔ بالآخر یہود نے بہت بڑی انویسٹمنٹ کر کے پورے عرب کے قبائل کو ابھارا۔ اگر اپنی سرداریوں کو، اپنی برتری کو قائم رکھنا چاہتے ہو تو مدینے اور مدینے کے حاکم کو ختم کر دو۔ یہ سارا پلاننگ بنا کے ایک بہت بڑا لشکر تشکیل دیا گیا۔ مکہ کے لوگ تو پہلے ہی بغض اور اناد میں جل رہے تھے اور دوسرے قبائل کو بھی ابھار کے وہ سب کو لے کے آئے۔ اس وقت مدینہ منورہ کی چند ہزار نفوس پہ آبادی ٹوٹل تھی اور جو لشکر آیا وہ تقریباً 10,000 سے زائد تھا۔ انہوں نے چاروں طرف سے مدینہ منورہ کو گھیر لیا۔ اس وقت کیفیت یہ تھی، اللہ رب العزت اس کا تذکرہ سورۃ احزاب کے اندر اس طرح فرماتے ہیں، اذ جاؤکم من فوقکم ومن فوقکم ومن اسفل منکم، اوپر سے بھی لشکر آ گئے۔ مدینے کے دو رستے ہیں، ایک مدینہ جو اونچائی کی طرف ہے، ایک مدینہ پیالے کی طرح گہرا ہے۔ کہا اوپر سے بھی فوجیں آ گئی اور نیچے سے بھی آ گئی۔ وَإِذْ زَاغَتِ الْأَبْصَارُ وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ، آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی، دل اچھل کے حلق میں آ گئی کہ بنے گا کیا، ان کا مقابلہ کون کرے گا، اور آنے والوں کا مقصد سب سے زیادہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مطہرہ کو نقصان پہنچانا تھا کہ اگر انہیں ہم قابو کر لیتے ہیں تو یہ سارا معاملہ ختم ہو جائے گا۔ نعوذ باللہ وہ مسلمانوں کو اور مسلمانوں کے نبی کو فتنہ کہتے تھے، جبکہ وہ خود فتنہ تھے۔ اللہ فرماتے ہیں وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَ، طرح طرح کے گمان ذہن میں آنے لگے کہ بنے گا کیا۔ ایسے حالات میں نفاق اور ایمان کھل کے سامنے آ جاتا ہے۔ تو جن لوگوں نے صرف اپنے دل میں، زبان سے تو ایمان تھا لیکن دل کے اندر نفاق چھپایا ہوا تھا، یا وہ ایمان کی اس معراج پہ نہیں تھے، ایسے حالات سے گھبرا کے خوف زدہ ہو کے کہنے لگے وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ، جو لوگ منافق تھے اور جن کے دلوں میں بیماری تھی۔ بیماری کن کے دلوں میں ہوتی ہے؟ جن کا ایمان مضبوط نہیں ہوتا، حالانکہ وہ نفاق کی طرف نہیں ہوتے، لیکن سختی کے وقت وہ اللہ اور اس کے رسول کا ساتھ چھوڑ دیتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں اذ یقول المنافقون والذین فی قلوبہم مرض ما وعدنا اللہ ورسولہ الا غرورا، وہ کہنے لگے اللہ اور اس کے رسول کا وعدہ دھوکا ہے، اب تمہیں کوئی بچانے والا نہیں ہے، اب تمہارا کوئی معاملہ نہیں ہوگا۔ اور ایک گروہ ایسا تھا
جو کچھ نہ کچھ دل میں رکھتا تھا وہ آپ سے اجازت لینے کے لیے آ گیا. وَإِذْ قَالَتْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ يَا أَهْلَ يَثْرِبَ، یہ کیا کہنے لگے؟ ایک گروہ کہنے لگا اے اہل یثرب لا مقام لکم، اب تمہارے لیے زندگی کا کوئی مقام نہیں ہے، کوئی مقابلہ نہیں ہے، فرجعوا، بھاگ جاؤ. وَيَسْتَأْذِنُ فَرِيقٌ مِّنْهُمُ النَّبِيَّ، ایک فریق نبی کریم سے اجازت طلب کرنے لگا. يَقُولُونَ إِنَّ بُيُوتَنَا عَوْرَةٌ، وہ کہنے لگے ہمارے گھر ننگے ہیں. اللہ فرماتے ہیں وَمَا هِيَ بِعَوْرَةٍ، ان کے گھروں کی بات نہیں تھی. إِن يُرِيدُونَ إِلَّا فِرَارًا، وہ صرف وہاں سے بھاگنا چاہتے تھے کہ نبی کا ساتھ نہ دینا پڑے. محبت کے دعوے بڑے تھے. کتنے دعوے تھے؟ ان منافقین کا سردار عبداللہ بن ابی بن سلول، اس کی کیفیت یہ تھی مسجد نبوی کے اندر نبی کریم کے پیچھے کھڑے ہو کے پہلی صف میں نماز پڑھتا. جب نماز ختم ہوتی تو لوگوں کو دکھانے کے لیے کھڑا ہو جاتا، کہتا انکا لامین لصدیق لرسول، پہلے قسمیں اٹھاتا واللہ باللہ سمت اللہ، میں اللہ کی قسم کھاتا ہوں، پھر اللہ کی قسم کھاتا ہوں، پھر اللہ کی قسم کھاتا ہوں، آپ سچے بھی ہیں، امانت دار بھی ہیں، اور اللہ کے رسول بھی ہیں. تو اللہ جو دلوں کے حالات کو جانتا ہے، اللہ نے سورت منافقون اتار دی اور کہا اذا جاءک المنافقون قالوا نشہد انک لرسول اللہ واللہ یعلم انک لرسول واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون. یہ منافق آپ کے پاس آ کے قسمیں اٹھاتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، اللہ اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، لیکن یہ جو کہتے ہیں یہ جھوٹ بولتے ہیں. آج بھی جو حالات بنے ہوئے ہیں اس میں ہم دعوے بڑے کرتے ہیں، بڑے بڑے نعرے لگاتے ہیں، لیکن ہماری کیفیت کیا ہے؟ ہر شخص کسی سیاسی جماعت سے وابستہ ہے تو وہ الگ، کسی مذہبی جماعت سے وابستہ ہے تو الگ. ان حالات میں بھی ہمارے اندر یہ جذبہ پیدا نہیں ہوا کہ ہم مسلمان مل جائیں، ایک دوسرے کے ساتھ مل کے اجتماعی طور پہ اس کا مقابلہ کریں، بلکہ ہر سیاسی اور مذہبی جماعت کا جو امیر یا بڑا ہے وہ صرف اپنی پارٹی اور اپنے آپ کو نمایاں کرنے کے لیے یہ سب کچھ کر رہا ہے. اللہ کے نبی کے ساتھ کوئی تعلق نظر نہیں آتا، کیونکہ اللہ رب العزت نے جب بدر کی جنگ ہوئی مسلمانوں کا تھوڑا سا آپس میں اختلاف ہوا، کچھ نے کہا جا کے لڑنا چاہیے، کچھ نے کہا یہیں پہ لڑنا چاہیے. اللہ نے کہا اطیعوا اللہ و اطیعوا